حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی شخص یا چیز کا نام ہو اور نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اور نہ ہی اپنے الگ کوئی معنی رکھتا ہو، بلکہ یہ مختلف کلموں کو آپس میں ملاتا اور ان کے ساتھ مل کر ہی بامعنی بنتا ہے۔ مثلاً پر، کا اور وغیرہ۔ حروف کی اقسام، ٹائپس آف لیٹرز۔ اردو میں حروف کی بہت اقسام ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حروف کی بہت ساری اقسام ہیں، وہ کون کون سی ہیں، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے حروف جار۔ وہ حروف ہیں جو اسماء اور افعال کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً میں، سے، پر، تک، ساتھ، اوپر، نیچے، لیے، واسطے، آگے، پیچھے، اندر، باہر، آپ، پاس یا درمیان وغیرہ۔ حروف جار پری پوزیشن اسے انگلش میں کہتے ہیں، تو یہ سارے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خود کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن جب یہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں یہ بامعنی بن جاتے ہیں۔ یہ جملوں کے تشریح کرتے ہیں، دو ناؤنس کو آپس میں ملاتے ہیں، اسم کو آپس میں ملاتے ہیں، افعال کو آپس میں ملاتے ہیں۔ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اردو میں کا، کے، کی حروف اضافت ہیں اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں۔ کا، کے، کی یہ حروف اضافت ہیں۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً واو، اور، نیز، پھر، یہ حروف عطف ہیں۔ یہ سوال کئی مرتبہ پی پی ایس سی میں، ایف پی ایس سی میں یا این ٹی ایس کے امتحانات میں بھی پوچھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حروف جار، پریپوزیشن، حروف اضافت، حروف عطف، یہ تمام جو ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سے ہیں۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً کیا، کیوں، کہاں، کب، کون، کیسا، کس لیے، کس طرح، کس قدر وغیرہ، یہ حروف استفہام ہیں۔ پھر ہے حروف ندا وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو ندا دینے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً اے، یا، اجی، ابے، او، ارے وغیرہ۔ حروف تشبیہ وہ حروف ہیں جو کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ یا مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً مانند، طرح، جیسا، سا، جو، مثل، صورت، بعین ہی، ہو بہو، کا، سا، کی، سی۔ مطلب یہ کہہ دیتے ہیں شیر کی مانند بہادر ہے، یہ حروف تشبیہ ہے۔ یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے ان کو، آگے دیکھیں۔ حروف تحسین۔ اب حروف تحسین کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف ہیں جو تحسین و آفرین کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً شاباش، خوب، واہ، سبحان اللہ، مرحبا، آفرین وغیرہ۔ یہ مطلب خوبصورتی کے لیے بولے جاتے ہیں، تحسین، تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں۔ حروف نفرین وہ حروف ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً توبہ، لعنت، تف، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت وغیرہ، یہ حروف نفرت کے لیے ہوتے ہیں، حروف نفرین۔ حروف استدراک وہ حروف ہیں جو پہلے جملے میں آنے والے کسی شبہ کو دور کرنے کے لیے دوسرے جملے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً مگر، اگرچہ، لیکن، ہاں، البتہ، الا، ولے وغیرہ۔ تو یہ حروف استدراک ہیں جو پہلے جملے کے جو پہلا جملہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے شبہ کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف تاکید وہ حروف ہیں جو کلام میں تاکید اور زور پیدا کر رہے ہیں۔ مثلا ہرگز، ضرور، مطلق، بالکل، زنہار، سراسر، سربسر، اصلاً، خود، کبھی، سبھی، سب کے سب، کلہم، سرتاپا، ہو بہو، ضرور، بالضرور وغیرہ، یعنی کہ کسی چیز پہ زور دینے کے لیے حروف تاکید استعمال ہوتے ہیں۔ حروف علت وہ حروف ہیں جو کسی بات کے سبب یا علت کو ظاہر کریں، جیسا کہ کیوں،
تاکہ، اس لیے کہ، تا وغیرہ یہ حروف علت ہیں۔ پھر ہے حروف مفجات۔ مفجات کے لغوی معنی ہے اچانک یا یک۔ حروف مفجات وہ حروف ہیں جو کسی امر کے اچانک واقع ہونے پر بولے جاتے ہیں، مثلا یک بیک، یک کا یک، یک بار کی، دفعتاً، اتفاقاً، ناگہا، اچانک، ناگہاں وغیرہ۔ تو حروف مفجات کے لغوی معنی ہے اچانک یا یک یک۔ حروف مفجات وہ حروف ہیں جو کسی امر کے اچانک واقع ہونے پر بولے جاتے ہیں، مثلا یکا یک، یک بیک، یک بارگی، دفعتاً، اتفاقاً، ناگہا، اچانک، ناگہاں وغیرہ۔ حروف بیان وہ حروف ہیں جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں، اور بالعموم وہ حرف کہ ہے، مثلا استاد نے شاگرد سے کہا سبق پڑھو، تو یہاں پر کہ ہے جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ حروف بیان ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ محنت سے کام لو، تو حروف بیان کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ حرف ہے کہ۔ پہلا لفظ استعمال ہوا ہے فرمان۔ فرمان کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیکری، آرڈر، ایڈکٹ۔ ڈیکری کہتے ہیں سرکاری حکم کو، آرڈر حکم ہوتا ہے، اور ایڈکٹ فرمان۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں حوالہ، اسے انگلش میں کہتے ہیں ریفرنس، کتاب یا ماخذ کا ذکر۔ اور دوسرا لفظ ہے سائٹیشن، تحقیقی مقالے میں ماخذ کا حوالہ۔ ریمانڈ، ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ قانونی طور پر کسی کو واپس بھیجنا۔ پھر استعمال ہوا ہے پروورب۔ پروورب کیا ہوتا ہے؟ ایسی مختصر اور معروف بات جو نصیحت یا دانش مندی کا پیغام دے، اسے اردو میں کہاوت کہتے ہیں، پروورب۔ مثال، جہاں چاہا وہاں رہا، where there is will there is a way، where there is a will there is a way۔ پھر ہے ایڈیم، ضرب مثل، ایسا محاورہ یا اظہار جو لفظی معنی سے مختلف ہو، مثال آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آؤٹ آف دی فرائنگ پین انٹو دا فائر۔ کہاوت عام طور پر نصیحت یا سچائی بیان کرتی ہے، جبکہ ضرب المثل میں اکثر مجازی یا علامتی معنی ہوتے ہیں۔